اب ٹیکنیکلی جو بات کہتے ہیں، ایک بات انہوں نے اس میں فرمائی کہ جی ان کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ یہ ڈکلیریشن کیا ہوتا ہے اسلام کے لیے، نان مسلم کے لیے؟ پہلے تو یہ بتائیں نا۔ یہ چشمہ ہے، اس کو آپ سگریٹ کیس ڈکلیئر کر دیں۔ یہ موبائل فون ہے، اس کو آپ گھڑی ڈکلیئر کر دیں تو آپ جاہل ہیں، آپ گدھے ہیں بالکل۔ آپ نے خلاف واقعہ چیز کی بنیاد رکھی ہے، خلاف واقعہ چیز کی بنیاد رکھی آپ نے، اکثریت کی بنیاد پر، جھوٹ کی بنیاد پر۔ اور جو 92 نیوز نے جو حرکت کی ہے کہ ابھی کسی کو کوئی خیال نہیں ہے، لبو جی مفتی صاحب تھے، آؤ جی صاحبزادہ صاحب، کیا کر رہے ہیں آپ؟ پروموٹ کس چیز کو کر رہے ہیں؟ ایکسکلوسیو اپروچ کو، پاکستان کے شہریوں کے لیے ایکسکلوسیو اپروچ کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، اور انکلوسیو اپروچ جو ہے اس کو نگیٹ کر رہے ہیں آپ۔ پاکستان میں پلورلزم کو آپ جوتے مار رہے ہیں، اور ون سائیڈڈ پروپیگنڈا کر کے ایک کمیونٹی، ایک طبقہ انسانوں کا، اس کے خلاف آپ سوشل بائیکاٹ کو آئینی طور پر بھی سند لے کے میڈیاٹائز کر کے اس کو ہوا دے رہے ہیں۔ یہ رول پلے کر رہا ہے آپ کا مین سٹریم میڈیم۔ جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا میڈیا یک طرفہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، آپ یک طرفہ بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہیں، اور آپ کے عزت مآب کو منہ پہ جو ٹیپ چپکائی ہوئی ہوتی ہے ان کو جگہ جگہ بیان دینے اور خلاف معقولیت روز پریس کانفرنس کر کے ہر روز کسی نہ کسی ملک کے میڈیا کو وہ اپنا بھاشن دیتے ہیں، اور اگلے 2 دن کے لیے سوشل میڈیا کو تماشا مل جاتا ہے۔ ادروائز آپ کا وزیر اعظم فارغ ہے بالکل۔ جس طرف سے کوئی آئے، کبھی وہ مدینے کے چارٹر دے رہے ہیں، کبھی وہ چائنا کا ماڈل اپنا رہے ہیں، کسی وقت ان کو سویڈن سوج رہا ہے کہ وہاں بڑی ترقی ہو رہی ہے، کسی وقت کسی زمانے وہ مہاتیر محمد کے عاشق ہوئے تھے۔ لیکن جو اپنے گھر میں جو ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں جب انسانوں کے طبقے، ان کے سیوک رائٹس کے اوپر اس طرح تبر چلایا جائے، اس طرح ان کو انکار کیا جائے، اس طرح ان کے لیے سوشل بائیکاٹ کی بنیادیں بھری جا رہی ہیں، عزت مآب کو پرواہ کوئی نہیں۔ اصل کہانی یہ ہے کہ آپ لوگ، آپ اور آپ کا عزت مآب، اور پھر اس عزت مآب کے جو آگے اس پہ دست شفقت رکھنے والے ہیں، میں نے جیسے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ ریاست جھوٹی ہو یا نہ ہو، اپرچونسٹ بہرحال ہوتی ہے۔ اس وقت آپ کا میڈیا کہتا بڑا کچھ ہے جی، صحافی مار گئے تے سانو چھڈیا نہیں کسے جوگا۔ آپ اپنے کرتوت دیکھیں کہ آپ کیا مصیبت پڑی تھی۔ آپ نے اگر اس پہ بات کرنی تھی تو آپ لیتے پھر وہاں ربوہ سے کسی کو فون کر کے ساتھ لیتے، مفتی کے ساتھ اور احمد رضا کے ساتھ، احمدیوں کا موقف لیتے اس کے اوپر۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ پرچہ تو پروفیسر بنایا، ڈگا کھوتی تو گسا میں ہارتے تو انہوں تکلیف کی ہوئی، اس نے بنایا ہے پرچہ، تو آپ کو اس میں ایک نام آ گیا، تو اس میں کوٹھے پہ گاں کون سی چڑھ گئی ہے؟ ابھی یہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ جی وہ غیر مسلم ہے تو مفسر نہیں ہوتا۔ آپ کے تو مستشرقین کی آپ کی لائبریریاں بھری پڑی ہیں، جارج سیل ہے، ڈوزی ہے، اسمتھ ہے، نولڈیک کا ترجمہ تو آپ کے اسلامیات کے اسکالرز پڑھاتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ وہ سارے کون سے مسلمان تھے؟ اور یہ جس وقت آپ بتا رہے ہیں، ایک پوائنٹ اس میں انہوں نے خاص طور پر یہ کہا کہ جی ایک دیگر مذہب سے روح شناس کروانے کی سازش ہے۔ اس کا مطلب ہے اس چھوٹے سے جو ٹی وی میں جو انہوں نے بھاشن دیا ہے اور بیان دیا ہے، اس کے مطابق یہ مانتے ہیں کہ اب یہ اپنی جنریشنز کو اگنورنٹ رکھ کے، آئرن کرٹننگ کر کے، ان کے ارد گرد لوہے کی دیواریں چن کے، ان کو شاہ دولے کے چوہے بنا کے، تو یہ آگے اپنی نسل رکھنا چاہتے ہیں۔ ٹوپ چڑھا رہے ہیں آپ ان کے ویژن کے اوپر۔ موت کیا پڑتی ہے اگر مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریریں پڑھ لیں؟ آپ کا اسلام سچا ہے، آپ کے لوگوں کی جو تربیت ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے، اور آپ نے ان کو سچ ہی بتایا ہوا ہے، تو وہ جھوٹ بولیں گے، تو جھوٹ پڑھیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ آپ لائیں، ہمیں ساری تفسیریں دیں، بلکہ ہم نے تو ساروں کی پڑھی ہوئی ہیں آپ کی۔
ہم آپ کے مولانا مودودی کی تحریریں پڑھنے سے ہماری احمدیت کو کچھ نہیں ہوتا. ہم آپ کے رد قادیانیت جیسی بغض سے بھرپور کتابیں پڑھتے ہیں, ہمیں ان کو پڑھ کے کچھ نہیں ہوتا. آپ کو کیا موت پڑتی ہے؟ کون سا اسلام لیے پھر رہے ہیں جو 4 صفحے پڑھنے سے مرنے لگتا ہے, جس کی سانس اکھڑنے لگتی ہے؟ اصل کہانی یہ ہے کہ اب آپ نے وہ جو لمبا عرصہ جھوٹ بولا, یک طرفہ بولا, اور مانتے بھی نہیں تھے کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے. آپ کا میڈیم یہ تسلیم بھی نہیں کرتا تھا کہ کتی چورا نہ لڑی ہے. اب وہ سامنے آگے سارے. یہ جو نوجوان لڑکا لڑکی آگے آئے جی مفتی صاحب آپ ساتھ ہی رہیں گے, تو آپ کو وہاں پاکستان میں روا نہیں نظر آ رہا تھا؟ وہاں پوچھتے ان سے کہ ہاں بھئی آپ بڑی کوٹھے تے گاں چڑھی پئی ہے, دسو سانو اسی اتنے ان کی کریے. یہ حالت ہے. آپ جھوٹ در جھوٹ کی خوراک کے اوپر زندہ ہیں. اور اس زمانے میں ویسے آپ کو برسبیل تذکرہ ہی بتا دوں کہ یہ ان میں سے کوئی چال آپ کی نئی نہیں ہے. یک طرفہ میڈیا ٹائز کرنا, یک طرفہ میڈیا کا پروپیگنڈا, یہ آپ کا روز اول سے جاری ہے. مجلس احرار کی پالیسی ہی یہ تھی کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد. اس وقت کا انگریز گورنر کی بھی اسی طرح کی ان کی وہ پیٹھ ٹھونک رہا تھا ساتھ ساتھ. اس کے بعد سے لے کے آنورڈ جب آپ نے کہا آئندہ آئین اسلامی طرز کا ہوگا, قرارداد مقاصد پہ تسلی نہیں ہوئی, پھر آئندہ آئین اسلامی طرز کا ہوگا. وہ طرز کیا ہوتی ہے اسلامی؟ وہ یہ ہوتے ہیں آپ کے جس میں مدرسوں میں ریپ کرنا جو ہے وہ اس پہ چپ رہا جائے گا, اور کسی جگہ ایم سی کیوز یونیورسٹی میں مرزا غلام احمد قادیانی کا صرف نام آپشن کے طور پر آ گیا ہے تو آپ کو ترسلی پڑ گئی ہے. یہ ہے آئندہ آئین اسلامی طرز کا ہوگا. باقی یار رہا یہ سوال کہ آپ نے اچھل کے کہتے ہیں آپ آئین, آپ نے کبھی کسی جگہ بیٹھ کے یہ بات کی ہے؟ میں کسی دن 2-3 بیرسٹرز لیتا ہوں ساتھ, آپ وہاں آئیں بات کریں. جو آئین پاکستان کانسٹیٹیوشن کے جو ماہرین ہیں ان کے مطابق آپ نے یہ جو 2 دفعہ حرکت کی ہے, بھٹو نے اور ضیاء نے, یہ دونوں آپ کی حرکتیں جو ہیں وہ آئین کی بنیادی شقوں کے آرٹیکل کے منافی ہیں. اور آرٹیکل جب آئین ڈرافٹ ہو رہا تھا تو اس میں لکھا تھا کہ آئندہ کوئی ایسی ترمیم نہیں ہو سکے گی, آئین کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں بن سکے گا جو آئین کے آرٹیکل سے متصادم ہو. یہ جس پہ آپ پھدک رہے ہیں وہ آئین کی سارے آرٹیکل سے متصادم ہے. مگر آپ ایک دفعہ میں نے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی, آپ بے شرم ہیں, تو کسی احمدی دوست نے ادھر آگے وہ اتنا سا حصہ کاٹ کے بھیجا یہاں پہ کہ جی یہ دیکھیں جی ان کا نوٹس لیں, یہ تو لحاظ نہیں کرتے, یہ تو بے شرم کہتے ہیں ان کو. تو اللہ ان کا بھلا کرے, جن کو شکایت گئی انہوں نے کہا کہ اچھا تو کیا کہا جائے پھر ان کو؟ طاہر بھٹی نے تو بے شرم کہہ دیا ہے, آپ بتائیں ان کو کیا کہنا چاہیے؟ جس بندے میں شرم نہیں ہوگی وہ اس کو بے شرم ہی کہیں گے, اور کیا کہیں گے اس کو؟ اور جو بے حیا ہو چکا ہوگا اس کو بے حیائی کہیں گے, اور کیا کہیں گے ہم اس کو؟ تو علی جا آپ بے حیائی, بے شرمی, منافقت اور جھوٹ کی بنیاد پر اپنے جو نظریاتی اور جیوگرافیکل باؤنڈریز کا تحفظ چاہتے ہیں, یہ نہیں ہونا.